وادی کشمیر پر 300 سال قبل مسیح بدھا حکمران اشوکا کی حکومت تھی، جس کی ریاست بنگال سے دکن اور افغانستان سے پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ پہلی صدی عیسوی میں کشمیر کو چین سے آئے بدھ مہاراجا کانشیکا نے فتح کیا۔ 5ویں صدی عیسوی میں ہندو مہاراجا ماہر کولا نے بدھ مت حکومت کا خاتمہ کر کے برہمن ہندوؤں کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ 7ویں صدی عیسوی میں کشمیر کا ہندو راجا لالتادتیہ تھا، جس نے کشمیر میں ترقی اور فلاح کے لیے کام کیا، جو آنے والے ہندو مہاراجاؤں کے دور میں بھی جاری رہا۔ 1339 میں ہندوؤں کی حکومت کا اختتام ہوا۔ صوفی بزرگ شمس الدین شاہ کشمیر کے پہلے مسلم بادشاہ بنے۔ انہیں آج بھی حضرت بلبل شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمان خاندان شاہ میر کی 200 سال تک کشمیر پر حکمرانی رہی۔ شمس الدین کے بعد آپ ہی کے خاندان کے مشہور بادشاہ شہاب الدین کے دور حکمرانی میں آنے والے اولیاء نے کشمیر میں اسلام کی تبلیغ جاری رکھی، جن میں سب سے گراں قدر خدمات دینے والے صوفی بزرگ حضرت امیر کبیر شاہ ہمدان میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میر سید علی ہمدانی اور آپ کے ساتھ آئے تقریباً 700 سے زائد پیروکاروں نے کشمیر میں اسلام کی ترویج اور تبلیغ کی خدمات سر انجام دیں۔ خاندان شاہ میر کی 200 سالہ دور حکومت کا خاتمہ 1586 میں مغل بادشاہ اکبر نے کشمیر کو مغل سلطنت میں شامل کر کے کیا۔ مغلوں کے بعد 1751 میں کشمیر پر افغان مسلمانوں نے قلیل دور کے لیے حکومت کی۔ اس افغانی حکومت کا خاتمہ سکھ مہاراجا رنجیت سنگھ نے 1819 کو کیا، اور کشمیر میں 5 صدیوں سے جاری مسلم حکومت کا خاتمہ ہوا۔ کشمیر میں عہد برطانیہ کا آغاز 1846 میں ہوا۔ برطانوی سامراج نے گلاب سنگھ ڈوگرہ کو کشمیر کا نگران مقرر کیا۔ قیام پاکستان کے وقت تک کشمیر میں ڈوگرہ راج جاری رہا اور آخری ہری سنگھ راج کی حکومت تھی۔